بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو رہی ہوں۔ تربیت اولاد سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، جس میں آج ہمارا موضوع ہے ہماری اولادیں نافرمان کیوں۔ اولاد کے نافرمان ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامل قدرتی ہوتے ہیں اور کچھ عوامل جو وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قدرتی عوامل کو دیکھیں گے۔ قدرتی عوامل میں یتیمی سب سے اہم وجہ ہے بچوں کے بگڑنے کی۔ اگر کسی بچے کے والد فوت ہو جائیں تو بچہ تحفظ، تربیت، محبت اور مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ بچہ تحفظ، تربیت، محبت اور مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ بچپن میں ہی اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسا بچہ مستقبل میں لوگوں میں محبتیں نہیں بانٹتا۔ اس کے حالات کی تلخی اس کو تلخ کر دیتی ہے۔ یتیمی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو باپ کی وفات کے بعد ماں نے دوسری شادی کر لی تو سوتیلا باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر گرفت کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، سزا دیتا ہے۔ ایسے بچوں کے دلوں میں سوتیلے باپ کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہی نفرت ان کے رویوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے ماں شادی نہیں کرتی، اس طرح اس پر بچوں کی کفالت کی ذمہ داری دوہری آن پڑتی ہے۔ شریعت نے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بچوں کے ددیال پر رکھی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ساری ذمہ داری عورت اور اس کے خاندان پر آ جاتی ہے۔ اگر ننیال والے کھاتے پیتے ہوں تو بیٹی اور اس کی اولاد کو سنبھال لیتے ہیں، اور اگر وہ غریب ہوں تو عورت کو بچوں کو کما کر کھلانا پڑتا ہے۔ جب ماں کمانے کے لیے نکل جاتی ہے تو بچے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کی خاطر کسی سے شادی کر لے تب بھی مصیبت، اور اگر نہ کرے تو تب بھی مصیبت۔ ہمارے گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہتی ہیں۔ شام کو جب گھر جاتی ہیں ان کے بچے گلیوں میں پھر کر آوارہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باپ زندہ ہوتا ہے، ماں مر جاتی ہے۔ اگر باپ نے دوسری شادی نہ کی، بچوں کی تربیت کفالت خود کی، ان کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، تو بچے باپ کی قربانی دیکھ کر بگڑتے نہیں۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ باپ دوسری شادی کر کے بیوی کی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ میرے بچے ہیں اور اللہ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے۔ جو بیوی پٹی پڑھاتی ہے وہی کرتا ہے۔ بیوی الگ زیادتی کرتی ہے، باپ الگ زیادتی کرتا ہے۔ ماں تو پہلے ہی نہیں رہتی، پھر باپ بھی ان کا نہیں رہتا، یوں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ یتیم سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں شہادت والی اور اس کے ساتھ والی ملا کر دکھائی۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنے والے کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے شخص کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اس شخص کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے۔ یتیم کو محبت کی ضرورت ہے، توجہ کی، نیکی کی، مال کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ یتیم کے ساتھ جتنی شفقت کر سکتے ہیں کریں۔ سب سے بڑھ کر اپنے گھروں میں کام کرنے والے یتیم بچوں سے شفقت کا سلوک کریں، ان کی مالی مدد بھی کریں۔
حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا وہ گھر بہترین ہے جہاں کسی یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله